بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی عدالت میں جویریہ نامی لڑکی اور دانیال نامی لڑکے کا ایک کیس چل رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہ رہے تھے۔ لڑکی بھی طلاق لینا چاہ رہی تھی اور لڑکا بھی، اور یہ کیس تقریباً 6 ماہ سے چل رہا تھا۔ عدالت میں سارے گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں کل فیصلہ سنا دوں گا۔ تو لڑکی اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ جج صاحب آپ کو کل فیصلہ سنا دینا ہے تو میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، میری طلاق تو کل ہو ہی جائے گی، تو میں آج رات اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے، لڑکی کے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ، خود لڑکا، جج، عدالت، تمام لوگ پریشان۔ تمام لوگ کہنے لگے کہ لڑکی بیوقوف ہے، پاگل ہے، 6 مہینے سے کیس چل رہا ہے اور اب جب کل فیصلہ ہونا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا بھی انکار کرنے لگا، سب لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن جج صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور سوچا شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ جج صاحب نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، ایک رات کی تو بات ہے، اور پھر لڑکے سے کہا کہ بیٹا ایک رات کی تو بات ہے، آپ منظور کر لو، جیسا وہ کہتی ہے مان لو، اور ابھی آپ کی وہ شرعی طور پر بیوی ہے، ابھی تو طلاق نہیں ہوئی ہے نا، لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہے۔ اب وہاں پر سارے لوگ حیران و پریشان۔ لڑکی باہر آئی اور وہاں سے لڑکا بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے باہر آتا ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہی کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو گی تو میں تم کو طلاق نہیں دوں گا؟ تو لڑکی کہتی ہے ہیلو، ہوش میں تو ہو، میں تمہیں خود برداشت نہیں کر سکتی، میں تمہیں خود طلاق دے دوں گی۔ تو شوہر کہتا ہے یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکی کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں اور طلاق کل ہونا ہے اور میں تمہاری ذمہ داری ہوں، جج صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، تو اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی اور تم کو ایک رات میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ اب لڑکا غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کروں تو کیا کروں۔ پھر دانیال پوچھتا ہے بتاؤ کہاں رات گزارنی ہے، میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں؟ تو لڑکی کہتی ہے یہ گھروں میں نہیں ہوگا، میں ملاقات کروں گی آپ سے ہوٹل میں۔ اب پھر لڑکا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی۔ وہاں پہ دانیال پوچھتا ہے کہ کس ہوٹل میں جانا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے سرپرائز ہے، میں آپ کو میسج کر دوں گی، آپ وہاں چلے آنا۔ لڑکا غصے میں لال ہو کر چلا جاتا ہے۔ اب لڑکے کو میسج جاتا ہے کہ اس ہوٹل میں آ جاؤ۔ لڑکا اس ہوٹل میں پہنچتا ہے، ہوٹل کا دربان اسے کمرے کا پتہ بتا دیتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتا ہے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کمرے کے اندر ایک اور کمرہ ہوتا ہے اور وہ دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہ پہلے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کی بیوی جس طرح پہلی رات میں دلہن بنی تھی اسی طرح دلہن بن کر آتی ہے۔ شوہر اس کا لہنگا شہنگا فل میک اپ میں کمرے کی طرف آتے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے اسے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا، اور پھر کہتا ہے کہ تم یہ چونچلے کر رہی ہو اور مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ شاید تم اس طرح بن ٹھن کر آؤ گی تو میرا دل تمہاری طرف سے سافٹ ہو جائے گا اور میں تم کو طلاق نہیں دوں گا۔ تو پھر لڑکی کہتی ہے بار بار ایک ہی بات مت دہراؤ، میں نے تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ میں تم سے خود ہی طلاق لے لوں گی۔ تو لڑکا کہتا ہے پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکی کہتی ہے رکو، ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور جو روم لاک ہوتا ہے اسے کھولتی ہے۔ اس کمرے کو پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور راستے میں پھول اور پتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور لڑکی ان کا ہاتھ پکڑ کر دانیال کو بیڈ پر بٹھاتی ہے
اور کہتی ہے دیکھو میں آج چاہتی ہوں جو یہ ہماری شادی ہے نا اس کا ہیپی اینڈنگ ہو، اس لیے میں صبر کر آئی ہوں۔ جس طرح میں پہلی رات تمہارے پاس آئی تھی، آخری رات بھی آپ سے اسی طرح جدا ہونا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہتی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلتے جاتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے یہ ہیپی اینڈنگ کے ڈرامے بند کرو، تو لڑکی کہتی کہ دیکھو ابھی تک میں تمہاری بیوی ہوں، عدالت نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ لڑکا کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ لڑکی کہتی ہے یہ لو شیروانی آپ کا، اور دوسرے روم میں تمہارا باقی سامان ہے، پہن کر آ جاؤ۔ اب لڑکا کہتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ لڑکی کہتی ہے میں ابھی آپ کی بیوی ہوں، آپ میری بات مانو۔ وہ لڑکا جاتا ہے دوسرے روم میں، شیروانی پہن کر آتا ہے۔ اب ایک طرف دلہن اور ایک طرف دولہا، بیچ میں مشہری سجی ہوئی تھی۔ اب لڑکی لڑکے کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ دونوں میاں بیوی پاس پاس بیٹھے ہیں، لیکن دونوں کا دل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی لڑکی لڑکے سے کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ نے پہلے دن میرے ہاتھ کو کس طرح بوسا دیا تھا؟ وہ کہتا ہے دیکھو مجھ سے چونچلے نہیں ہوں گے، جہاں تک میں آ گیا آگے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ لڑکی کہتی ہے آپ جب مجھ سے شادی کیے تھے اور میں آپ کے گھر آئی تھی، جب ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا اس ٹائم آپ کی صحت بہت اچھی تھی، آپ جم وغیرہ جاتے تھے، اپنے صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں جب سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ لڑکا کہنے لگتا ہے سب سے بڑی پریشانی تو ہے۔ لڑکی کہتی ہے دیکھو میں چاہتی ہوں کہ آخری وقت میں آپ کے دل کی باتیں پوچھ لوں۔ ٹھیک ہے میں آپ کی پریشانی تھی، لیکن آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ آپ تو بڑے اسٹائل کے ساتھ رہتے تھے، اب بڑے ہینڈسم بن کر نکلتے تھے۔ اب لڑکی نے اس کے دماغ کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے دل کی بات جاننا چاہا۔ اب لڑکا تھوڑا سا نرم ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد میں پریشان تو رہتا تھا، لیکن ایک دن آفس میں کام کرتے ہوئے ایک دم سے چکر آیا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تو آفس کے لوگ جو میرے ساتھ کام کرنے والے تھے مجھ کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مجھ کو کچھ میڈیسنس لکھ دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہے، اور تمہارے جانے کی وجہ سے میں خود بھی پریشان تھا۔ ٹیسٹ کرائے تو ٹیسٹ کے رپورٹ کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو تو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، آپ 2-4 مہینے کے مہمان ہیں، لیکن آپ اس وقت سروائیو کر پائیں گے اگر آپ ذہن میں کوئی ٹینشن نہ لیں، اچھے ٹریٹمنٹ کریں گے، دوائی وغیرہ ٹائم پر لیں گے، نیند پوری کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ تو اب میں وہاں پر کیا کرتا؟ دوائی تو میں کھا رہا ہوں، اور یہ عدالت کے روز روز کے چکر، ڈیورس کا مسئلہ، اس چکر میں آ کے بہت پریشان رہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، میں ابھی تک آپ کی بیوی تھی، کبھی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے آپس میں جھگڑے تھے، اس میں ہم خاندان کو بیچ لے آئے۔ خاندان سے بات بڑھتے بڑھتے ہماری بات اتنی بڑھ گئی کہ آپ کے گھر والوں نے کہا ہمیں یہ بہو رکھنی ہی نہیں ہے، اور میرے گھر والے بھی کہنے لگے تمہارے رشتے بہت آئیں گے۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی، اگر میں نے بے وقوفی کی آپ نے کیوں نہیں مجھ کو بلا لیا؟ لڑکا کہتا ہے دیکھو اب یہ بات کرنے سے کوئی تو فائدہ نہیں ہے، اور یہ سب بات کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ شوہر نے کہا دیکھو میری ایک رات کی بات ہوئی تھی، اب صبح ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے اب صبح ہو گئی ہے، ابھی ہم لوگ اپنے ڈریس چینج کرتے ہیں۔ لڑکی میک اپ اتارنے لگتی ہے اور وضو کرنے لگتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ وضو کر لیں، آج ہم آخری بار ساتھ میں فجر کی 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لڑکا اس کی بات مان لیتا ہے۔ لڑکا آگے کھڑا ہوتا ہے، جماعت کرتا ہے، لڑکی سائڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد لڑکی بڑی دیر تک رو رو کر اللہ سے دعا کرتی ہے۔
اور اس کے بعد عدالت پہنچتی ہے۔ جب عدالت کھلتی ہے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، سب لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا رات میں۔ لیکن اب دونوں کا غبار کم ہو چکا تھا، لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی۔ جب رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، دونوں گم سم، بالکل چپ۔ عدالت لگی ہے۔ جج صاحب نے کہا بھائی میں فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی آخر مرتبہ میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے رات گزاری ہے، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بدل گیا ہو۔ تو لڑکے سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا میں طلاق چاہتا ہوں۔ پھر لڑکی سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ جج صاحب نے یہی سوچا تھا کہ یہ بہت بول رہی تھی، لیکن جب لڑکی کا جواب سنا تو جج بھی ہکا بکا رہ گیا۔ لڑکی نے کہا میں ایسے مشکل وقت میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو جج پریشان ہو گیا۔ یہاں پہ لڑکی نے کہا جی میں ایسے مشکل وقت میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس وقت اس کو میری اشد ضرورت ہے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتا اور اسے کینسر نہ ہوتا تو میں یہ طلاق فوراً سائن کر دیتی۔ مجھ کو طلاق نہیں چاہیے، میں اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تمام لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو سب لوگ حیران و پریشان، کیونکہ دانیال نے اپنے بیماری کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، سب سے یہ بات چھپا رکھا تھا۔ اب سب لوگ ہکا بکا، حیران و پریشان، جج بھی پریشان کہ بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ پھر جج نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب دانیال کا بھی غصہ تھوڑا کم ہو گیا تھا، اور پھر لڑکے نے بھی جج صاحب کو زیادہ زور نہیں دیا کہ ان کو طلاق ہی چاہیے۔ اب وہاں سے ان کی طلاق کینسل ہو گئی اور دونوں میاں بیوی گھر آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب دانیال اور جویریہ کا نکاح جویریہ کے صحیح ڈیسیزن کی وجہ سے ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کام میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق کا عمل ہے۔ جب شوہر بیوی کے طلاق ہوتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے چیلوں سے شام کے وقت پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا؟ تو ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا، دوسرے سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ تیسرے سے کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کرا دی۔ تو وہ اس کا گرو اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شیطان کی اس مکر سے بچائے۔